یہ کائنات اپنے اندر ایک بہت بڑے راز کو لیے ہوئے ہے، ایک ایسا راز جو خلا کی تاریکی میں چھپا ہوا ہے، اور ایک ایسی جگہ جہاں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اور اگر لائٹ بھی وہاں سے گزرنے کی کوشش کرے تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سائنس کی بھی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سائنس اس کی تصدیق 20th سینچری میں کر رہی ہے، اور قرآن اس کے بارے میں صدیوں پہلے بتا رہا ہے۔ جی ہاں، اسے بلیک ہولز کہتے ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید میں 1400 سال پہلے کیا گیا، اور سائنس اسے 20th سینچری میں بتا رہی ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ بلیک ہولز کا کانسیپٹ کیا ہے، اور کیا قرآن مجید صرف ان کے بارے میں اطلاع دیتا ہے، یا ان کی تخلیق کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ یہ کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اپنی ہم اس ویڈیو میں۔ بلیک ہولز کی پیدائش ایک عظیم ستارے کی موت سے ہوتی ہے، جسے اگر سائنٹیفکلی دیکھا جائے تو میسو جائنٹ سٹار اسے کہا جاتا ہے، اور یہ ستارہ جو ہے سورج کے تقریباً 10 گنا زیادہ بڑا ہے۔ اور اس کی حقیقت کو جاننے سے پہلے ہم قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو دیکھتے ہیں جو اس کے بارے میں آگاہ کرتی ہے، اور اس کے بعد ہم یہ جانتے ہیں کہ کیسے ایک بلیک ہول بنتا ہے، اور قرآن مجید کی آیت کیسے اس بات کی تصدیق کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نجم میں ارشاد فرماتا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے اس ستارے کی جب وہ گرتا ہے۔ اب آپ اس آیت مبارکہ پہ ذرا غور کریں کہ ایک ستارے کے گرنے کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پہ قسم اٹھا رہا ہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اس ستارے کی جب وہ گرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی مختلف تفاسیر ہیں، لیکن اگر اس کو سائنٹیفکلی دیکھا جائے تو یہ بلیک ہول کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ یہ کیسے بلیک ہول کو انڈیکیٹ کرتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ایک بلیک ہول کی پیدائش کے بارے میں کہ یہ کیسے پیدا ہوتا ہے، تاکہ ہم قرآنی اس آیت کو سمجھ سکیں۔ بلیک ہول کی تخلیق ایک میسو جائنٹ سٹار سے ہوتی ہے جو سورج کے 10 گنا زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ اب اس اگر آپ سٹار کا میکینزم دیکھیں تو اس کے اندر ہائیڈروجن اور ہیلیم اس کا فیول ہوتے ہیں جو اسے جلاتے ہیں، اور دو طرح کی فورسز اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، ایک گریویٹیشنل فورسز ہیں اور دوسرا نیوکلیئر فیوژن ری ایکشنز ہیں۔ اب ان دو فورسز کو دیکھا جائے تو ایک کشش ثقل ہے جو اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اور دوسرا ایک بے پناہ توانائی اور انرجی ہے جو اسے جلا رہی ہے۔ اب سائنس کا یہ کہنا ہے کہ یہ دو فورسز ایسی ہیں جو ایک ستارے کو اپنے وجود پہ رکھتی ہیں اور اسے ختم ہونے سے بچاتی ہیں، اور جو گریویٹیشنل فورس ستارے کو اپنی طرف کھینچتی ہے اس پل کو فیوژن ری ایکشن ختم کرتی ہے اور اس ستارے کو متوازن میں رکھا جاتا ہے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ جب ایک ستارے کا فیول ختم ہونے پہ آتا ہے، اس کے بعد جو نیوکلیئر فیوژن ری ایکشنز تھے جو اس میں ایک توانائی ستارے میں پیدا کرتی تھی، اب اس کے ختم ہونے کے بعد کشش ثقل جسے گریویٹیشنل فورس کہتے ہیں وہ ستارے کو اپنی طرف کھینچتی چلی جاتی ہے، اور ایٹ دی اینڈ وہ ستارہ اپنے ہی اندر گر جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، جسے گریویٹیشنل کولیپس کہتے ہیں۔ گریویٹیشنل فورس مزید سٹرونگ ہو جاتی ہے، اور اس قدر سٹرونگ ہوتی ہے کہ اگر لائٹ بھی گزرے تو اسے بھی وہ اپنے اندر سما لیتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب یہ بلیک ہول میں ٹرانسفارم ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہ کانسیپٹ ہے بلیک ہول کا جسے ہم نے آج جان لیا کہ بلیک ہول کیا ہے اور اس کی تخلیق کیسے ہوتی ہے۔ اب آئیے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ پر جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قسم ہے اس ستارے کی کہ جب وہ گرتا ہے۔ اب اس گرنے سے ہمیں معلوم ہوا کہ وہ اسٹرانگ گریویٹیشنل فورسز جب ایک ستارہ ختم ہوتا ہے اور اسے وہ کھینچتی ہیں، جس کی بنا پر ایک ستارے کا وجود ختم ہو جاتا ہے اور اس کا ملبہ
تمام کا تمام اپنے ہی اندر گر جاتا ہے۔ اس بلیک ہول کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ وہ ستارہ جو گر جاتا ہے۔ اور پھر اس کانسیپٹ کو مزید کلیریفائی کرنے کے لیے ہم قرآن مجید کی دوسری آیت مبارکہ کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورۃ التکویر میں ارشاد فرماتا ہے فلا اقسم بالخنس، میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹتے ہیں، والجوار الکنس، اور جو چلتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ پہ اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا۔ پہلا لفظ جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں استعمال کیا وہ خنس ہے، جس سے مراد پیچھے کی طرف پلٹنا اور غائب ہو جانا ہے۔ اور دوسرا فرمایا والجوار الکنس، تو جوار سے مراد چلنا ہے اور کنس سے مراد چھپ جانا ہے۔ تو ان 3 الفاظ کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ایک بلیک ہول کا پورا ذکر کر رہا ہے کہ وہ ستارہ جو پیچھے کو ہٹتا ہے، اور اس سے مراد غائب ہونے کے بھی ہیں، یعنی جو ایک چمکتا ہوا ستارہ بلیک ہول میں کنورٹ ہوتا ہے، جس کے بارے میں ہم نے جانا کہ کیسے وہ بلیک ہول میں تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد غائب ہو جاتا ہے، یعنی فضا میں نظر نہیں آتا، اور کسی سائنٹسٹ نے آج تک اسے نہیں دیکھا، اور صرف امیجن کیا جاتا ہے کہ وہ کیسا ہوگا۔ دوسرا، جب وہ چلتا ہے تو سائنٹیفکلی اگر دیکھا جائے تو یہ بات پرووڈ ہے کہ بلیک ہولز یونیورس میں ٹریول کرتے ہیں اور یہ اپنے اندر گلیکسیز کو سما لیتے ہیں اور ستاروں کو بے نور کر دیتے ہیں، اور آپ ایسے سمجھیں جیسے یہ ویکیوم کلینر ہے جو یونیورس کا صفایا کرتا ہے۔ ان آیت کریمہ کو دیکھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ انسانیت کو 1400 سال پہلے اس کے بارے میں اطلاع دے رہا تھا، جس کو اس وقت جاننا آسان نہیں تھا، اور آج جب اس کو سائنٹیفکلی پروف کیا گیا اور اس کے بارے میں اطلاع دی گئی تو معلوم ہوا کہ اس کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ قرآن مجید میں کیا۔ اور سورہ مرسلات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پس جب ستارے ماند کر دیے جائیں گے۔ تمام اطلاعات قرب قیامت کی دی جا رہی ہیں کہ کیسے ستارے بے نور ہوں گے، کیسے ستارے گریں گے، اور اگر بلیک ہول کو دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے قرب قیامت کی ایک بڑی نشانی میں سے ایک نشانی ہو، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کر رہا ہے۔ انہی بلیک ہولز کے بارے میں سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ شاید یہ دروازے کے طور پر کام آتے ہیں، یعنی ایک یونیورس سے دوسرے یونیورس میں جانے کے لیے یہ بلیک ہولز کا یوز کیا جاتا ہے۔ اور کچھ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر بلیک ہول میں داخل ہوا جائے اور اس کے ایونٹ ہاریزون کو کراس کر لیا جائے تو انسان کسی دوسرے یونیورس میں پہنچ سکتا ہے، لیکن یہ ساری میتھس ہیں جن کے بارے میں ہم یقیناً یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سچ ہو سکتا ہے۔ مے بی اور مے بی ناٹ، یہ ممکن ہو بھی سکتا ہے اور ناممکن سا بھی ہے۔ اور اگر قرآن مجید کو آپ دیکھیں، یہ ایک ایسی معجزاتی کتاب ہے اور جس میں ایسی ایسی خبریں دی جا رہی ہیں جو ماضی کی بھی ہیں اور آپ کے حال کی بھی ہیں اور مستقبل کی بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کتاب میں ان تمام چیزوں کا ذکر کر رہا ہے جس کا وہ کریٹر ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ سائنس کسی چیز کو تخلیق نہیں کر سکتی، سائنس صرف چیزوں کو ڈسکور کرتی ہے، اور کریٹر ہمیشہ ان چیزوں کو پہلے بتا دیتا ہے جو اس نے تخلیق کی ہوں۔ کیا بلیک ہولز کا ذکر قرآن مجید میں ہونے سے آپ کے ایمان میں اضافہ ہوا؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ سائنس ابھی مزید چیزوں کو ڈسکور کرتی رہے گی اور ان کا ذکر بھی قرآن مجید میں ملتا رہے گا؟ کمنٹس میں لازمی اپنی رائے کے متعلق بتائیے گا کہ آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں۔